ایمان کی جان کیا ہے، محبت علی کی ہے۔ ایمان کی جان کیا ہے، محبت علی کی ہے۔ جو قبر کی ہے وہ الفات علی کی ہے۔ آئے بکف ہیں سب وہ صحابہ علی کی ہے۔ قاتل کو دیا ماں وہ مرحبا علی کی ہے۔ قاتل کو دیا ماں کو مرحبا علی کی ہے۔ آگے ہو پیشوا ہو مدار المہام ہو، کرو نبی کے بعد تو ایسا امام، کرو نبی کے بعد تو ایسا امام، کرو نبی کے بعد تو ایسا امام۔ 19ویں سے آپ کا ماتم ہے جاری، ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے جاری۔ کب تک جہاں کا درہم برہم ہے یاری۔ ماہ سیام ماہ محرم ہے یاری، ماہ سیام ماہ محرم ہے یاری۔ مولا کی نظر کو گوہرے یہ روزہ دار آپ کے پرسے کو آئے، یہ روزہ دار آپ کے پرسے کو آئے۔ مولا شگافتہ ہوا سجدے میں سر تیرا، سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا۔ علم دلوں کو ہے شام و سحر تیرا، آقا انہی دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا۔ عالم سے بے خبر تھے خضوع و خشوع، تلوار جب لگی تھی جھکے تھے رکوع، تلوار جب لگی تھی رکے تھے رکوع۔ گھر میں خدا کے قتل ہوا روزہ دار، ہائے ہائے امام ہائے شہید بخار، اے خانہ زاد حق شہ سعد گزار۔ مولد حرم میں ہے تو نجف میں مزار، مولد حرم میں ہے تو نجف میں مزار۔ یہ بندگی نثار
جناب امیر کے بندگی نثار جناب امیر کے نکلے تو گھر سے مر کے خدائے قدیر کے نکلے تو گھر سے مر کے خدائے قدیر کے لایا تذہر میں جو جفاجو بجھا کے مولا گرے زمین پا سجدے میں کھارے آئے خدا کے شیر نے گھر میں خدا کے پھول پڑ گیا کہ سر پا لگے مرتضی پھول پڑ گیا کہ سر پا لگے مرتضی گہرا ہے زخم فرق امام حجاز پر سر سے ٹپک رہا ہے لہو جانما سر سے ٹپک رہا ہے لہو جانما شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا دونوں کونیوں سے ٹپکتا تھا آگا جو ابن ملجم میں ملعون و بد کیا پکڑا اسے علی کے محبان دور پکڑا اسے علی کے محبان دور لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے قاتل پہ مسکرا کے نظر کی قاتل پہ مسکرا کے نظر کی فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا پاداش نیکیوں کی یہی ہے جہاں میں برا امام تھا اے بامیے جفا رویا جو سر جھکا کے تو مولا نے یہ کہا رویا جو سر جھکا کے تو مولا نے یہ کہا درد میں بھی سب کے مرض کی دوا ہے ہم باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشا باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشا ایمان کی جان کیا ہے والشمس بنور تعججه الذي صلى على ذاته وتنزه عن مجاونة مخلوقاته وتقدس عن
خاتم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يراه شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كالظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذ أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صلوات. حقیقت یہ ہے کہ میں اس وقت کسی تقریر کے قابل نہ تھا، مگر میرے عزیز دوست سید علی صاحب کی بنا کردہ مجلس اور انوار حسین صاحب کا اخلاص اور ان کی زحمتوں نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ آج کسی صورت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، ورنہ میرے معالج اس کے لیے راضی نہیں تھے کہ میں رات میں بھی اور دن میں بھی تقریریں کروں. میں نے سورہ نور سے آیتوں کی تلاوت کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو یہ آیتیں یاد ہیں. میں نے درمیان سے آیت پڑھی ہے، آیت کو تو پڑھنا چاہیے اور پہلے سے اللہ نور السماوات والارض. آیت کا ترجمہ سنیے. وہ گھر جن کو بلند ہونے کی اللہ نے اجازت دی ہے، اذن دیا ہے کہ وہ مکانات بلند ہو، جس میں رات دن مردان خدا ذکر الہی میں مصروف ہے، اور جن کو دنیا کی کوئی منفعت، جن کو دنیا کی کوئی تجارت ذکر الہی سے روک نہیں سکتی. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال مردان خدا ذکر خدا میں مصروف ہیں. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو تجارتیں، خرید و فروخت، ظاہری منفعتیں ذکر الہی سے کبھی نہیں روک. اور یہی وہ مردان خدا ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن دل منقلب ہو جائیں گے، جس دن نگاہیں منقلب ہو جائیں گی.
یہی ہیں وہ کہ جن کو خدا ان کے عمل کی بہترین جزا دے گا. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، بلکہ اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے گا. اور پھر ذات واجب وہ تو جس کو چاہتی ہے بے حساب رزق دیتی ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے حساب رزق دیتی ہے. وہ ذات واجب، اس کی عطا اور اس کی دین پر کس کو شک ہے؟ ارشاد ہوا والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہو گئے، اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، ان کے اعمال کی مثال یہ ہے کہ جیسے ریت کے میدان ہو، دھوپ میں اس کے ذرے چمک رہے ہوں اور پیاسا اس کو پانی سمجھ کے دوڑ رہا ہو، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، وہ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے تو اس کو پانی نہ ملے، وہ وجد اللہ عندہ، مگر وہاں خدا موجود ہو، ووفاہ حسابہ، اور وہیں اس کا حساب پورا کر لے. ان اللہ سریع الحساب، اللہ حساب میں بھی بہت ہی تیز ہے. نہیں فقط یہی مثال نہیں ہے صاحبان کفر کے اعمال کی، بلکہ ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک دریا ہے زخار، بحر لجی ہے، ایک غواص دریا ہے جہاں موج پر موج اور اس پر کالے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، ظلمتیں ہیں، تاریکیاں ہیں، ایک پر ایک محیط ہوتی جا رہی ہیں. عالم یہ ہے کہ اس تاریکی میں کوئی شخص فقط اگر اپنے ہاتھ کو بھی دیکھنا چاہے، وہ اگر چاہے کہ صرف اس کا ہاتھ نظر آ جائے، لم یکد یراہ، ناممکن ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو بھی دیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ من لم یجعل اللہ لہ نورا، خدا جس کے لیے نور کو قرار نہیں دیتا، فما لہ من نور، اس کو نور میں سے کوئی حصہ ملتا ہی نہیں ہے. یہاں اس آیے واقعی ہدایہ میں دو مثالیں دیں. میں 19ویں رمضان کی صبح کو آج یہ تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. میں نے سب سے پہلے خطبے میں میرے مولا و آقا کے دعائے صباح سے جملوں کو پڑھنے کی عزت حاصل کی، اور اس کے بعد سورہ نور کی ان آیتوں کی میں نے تلاوت کی، یہ سمجھ کر کہ یقیناً تلاوت کے بھی ثواب سے آپ اور ہم خالی نہ رہیں. عمل کی یہ صورت ہے کہ ایک عمل تو وہ ہے کہ جہاں اللہ کے ذکر سے کوئی وقت خالی نہیں ہے، کوئی نفع حاضر، کوئی فائدہ موجود ذکر الہی سے مردان خدا کو ہٹا نہیں سکتا. ایک عمل کی صورت یہ ہے کہ جس کی جزا خود خدا دے اور یہ کہے کہ ہم اپنے فضل سے اور زیادہ کریں گے، اور اسی کو خدا رزق قرار دیتا ہے. دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ رزق حاضر ہے کہ جس کو روٹی ملے، جس کو اچھی آمدنی ہو، جس کے لیے ذرائع اقتصاد بھی اچھے ہوں، خداوند عالم رزق حقیقی قرار دیتا ہے اس عطا کو جو جزا بن جائے ذکر الہی کی. اور جس کو خداوند علی اعلیٰ اس طرح سے فرماتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. تو رزق ہمیشہ یاد رکھیے یہ وہ نہیں ہے کہ جو دہن سے جائے اور جس کو معدہ ہضم کرے. رزق وہ ہے جو نورانی ہو، عقلانی ہو. رزق وہ ہو جو شعور کا رزق ہو، فکر
خدا بیٹھے ہوئے اس کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں۔ اگر ان بیوت میں مردان خدا نہ ہوتے تو ان خدا کے نام کو لینے والا اور خدا کے نام کو جاننے والا اور خدا کو پہچاننے والا دنیا کے گھروں میں کوئی دکھائی نہیں دیتا، اس لیے کہ عبادت کا سلیقہ دنیا نے سیکھا ہے ان عبادت کرنے والوں سے جو ان گھروں میں بیٹھے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ آل محمد یہ فرماتے تھے کہ بنا عبد اللہ بنا عرف اللہ لولانا ما عبد اللہ ما عرف اللہ، ہماری طرف سے خدا کی عبادت کی گئی، ہماری طرف سے خدا پہچانا گیا، اگر ہم نہ ہوتے نہ خدا کی عبادت کی جاتی نہ خدا پہچانا جاتا تو یہ مقام تفاخر نہیں ہے، یہ مقام تبختر نہیں ہے، یہ مقام تکبر نہیں ہے، یہ کوئی تعلی نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ حق بندگی کو ادا کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ ہم نے بندگی کر کے تم کو بندگی کے سلیقے سکھلائے ہیں، اگر ہم نہ ہوتے تو بندگی کے طریقے تم کو نہ آتے، تم کو تخت پر بیٹھنا آتا، تم کو کرسی کو سنوارنا آتا، تم کو اقتدار کو اپنے ہاتھ پہ لینا آتا، تم کو جانوروں کی طرح ایک دوسرے پر حملہ کرنا آتا، مگر تم کو سجدے کی توفیق کون دیتا، تم کو بندگی کے طریقے کون سکھلاتا، تم کو تسبیح کی لذت کون عطا کرتا؟ یہ آل محمد کا صدقہ ہے کہ آج دنیا کسی طریقے سے ہو کسی مسجد میں اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ان جملوں میں زیادہ قوت تھی اور اس قوت کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے ایک پیغام کی صورت میں، اور اگر آپ نہ سمجھ سکے تو شاید اس مثال کو آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ اسلام اپنی دو صورتوں کے ساتھ واقع کربلا کے بعد موجود ہے۔ ایک صورت وہ ہے کہ جس کو آپ شام میں دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، وہاں بھی نمازیں ہیں۔ ایک صورت ہے جس کو آپ مدینے میں سید سجاد کی دعاؤں میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر سید سجاد تمیز نہ پیدا کر دیتے کہ سجدہ کس کو کہتے ہیں، بندگی کس کو کہتے ہیں، عبادت کس کو کہتے ہیں، اور اگر آل محمد کا نام واقعی بظاہر یزید کی کوششوں سے کربلا میں مٹ جاتا تو دنیا یہی سمجھتی نا کہ عبادت وہی ہے جو شام میں ہو رہی ہے اور بندگی وہی ہے جو یزید بجا لا رہا ہے اور اسلام وہی ہے جو یزیدی طاقتیں جس کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ مگر دیکھو جہاد عابد بیمار کو کہ سجدے کر کے بتلا دیا کہ اگر میرا باپ اپنی تلوار کی طاقت سے کربلا کو منوا سکتا ہے تو میں سجدوں کی قوت سے اسی کربلا کو باقی رکھ سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی، معاف کریں گے، آپ ایک تھکے ہوئے مقرر سے یہ تقریر سن رہے ہیں، لیکن میں مجبور ہوں اپنی عادتوں سے بھی اور اپنے افکار سے بھی۔ ہوتا یہ ہے کہ میں اپنے یقین کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے، اپنے استحکام عرفانی کے لیے دلائل کو پیش کرتا ہوں، اور چونکہ دلائل عقلی ہوتے ہیں اس لیے آپ میں ایک احتجاج کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ نامانوس دوست میرے، اجنبی دوست میرے اس کو ایک اور انداز میں لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حملے ہو گئے، شاید یہ اس لیے ہے کہ کوئی طنز کی صورت پیدا کی جا رہی ہے۔ خدا گواہ ہے یہ نہیں ہے، خدا گواہ ہے یہ نہیں ہے۔ ملت مسلمہ کا اتحاد سب سے ضروری ہے، سب سے اہم ہے۔ سید الساجدین نے بھی یہی چاہا تھا، امام باقر نے بھی یہی چاہا تھا، مگر عزیزو بات یہ ہے کہ یہ اتحاد اس لیے ہے اور یہ کوشش اتحاد اس لیے ہے کہ دنیا کی نگاہوں میں کہیں بظاہر ختمی مرتبت کی کوششوں پر اعتراض نہ ہو، اس لیے یہ کوشش اتحاد ہے، ورنہ محشر میں کوئی تصور اتحاد تو ہے ہی نہیں۔
محشر میں تو کوئی تصور اتحاد ہے ہی نہیں. یہ وہاں تک جہاں تک کہ تمہاری اور میری آنکھیں کھلی ہیں، یہ وہاں تک جہاں تک کہ تم اور ہم چلتے پھرتے ہیں، ورنہ قبرستان میں پہنچ جانے کے بعد کون کہتا ہے کہ پھر کوئی اتحاد کا تصور بھی پیش کر سکتا ہے؟ اس لیے جس کی بارگاہ میں جانا ہے وہاں متحد ہو کر نہیں جانا ہے، وہاں اجماع کے ساتھ نہیں جانا ہے، وہاں جماعتوں کو لے کے نہیں جانا ہے. قد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرۃ، جیسے ہم نے تم کو تنہا پیدا کیا تھا آج تنہا ہماری بارگاہ میں آئے ہو. لاؤ حساب بتاؤ کیا کیا تم نے؟ تو وہاں تو تنہائی ہی تنہائی ہے. اپنی فکر، اپنا شعور، اپنی عقل، اپنی بندگی، اپنا عمل، یہ دوسروں کے سہارے وہاں نہیں ڈھونڈے جاتے. اس لیے آل محمد نے یہ کوشش کی کہ فکر کو بلند کر دیا، شعور کو بلند کر دیا، عقل کو بیدار کر دیا، تاکہ اس تنہائی کے جواب میں کوئی پریشان نہ ہو، کسی میں اضطراب کی کیفیت نہ ہو کہ لوگ وہاں محشر میں قائدین کو ڈھونڈتے پھریں کہ بھئی ہماری طرف سے تم جواب دے دو، ہماری طرف سے اس وقت تم آگے بڑھ جاؤ. آل محمد نے اپنے دوستوں کو اس قابل بنا دیا ہے کہ اگر آج پوچھا جائے تو آج عقل بیدار ہے، قبر میں پوچھا جائے تو قبر میں عقل بیدار ہے، اور اگر محشر میں پوچھا جائے تو محشر میں عقل بیدار ہے. ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. صرف اتنی بات کہ عمل میں کوتاہی ہے، عمل نہ ہو سکا، وہ ذکر کی شان باقی نہ رہ سکی، وہ تذکرے میں قید نہ رہ سکا، تو وہ انسانی کوتاہی ہے، وہ غفار الذنوب ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. وہ یزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے اضافہ بھی کر دیتا ہے. تو وہاں نیتوں کو دیکھا جاتا ہے، بنیادوں کو دیکھا جاتا ہے، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آغاز میں کوشش کیسے کی. اس لیے جب کبھی میں اتحاد ملت کی گفتگو کرتا ہوں تو اس لیے کہ دنیا میں ہسائی نہ ہو، اس لیے کہ دنیا ہمارا مذہقہ نہ ہو رہا ہے کہ دیکھو کلمہ طیبہ پہ بھی نہیں ملتے. ہم یہ چاہتے تھے کہ اتحاد رہے، ورنہ وہاں باپ بیٹا، ماں بیٹی، شوہر بیوی، یہ سب کو اپنے اپنے جواب کی فکر میں مصروف ہونا ہے. کہاں ہے متحد ہو کر جواب دینے کا وقت؟ کون سی طاقت ہے جو ایک جگہ کر ڈالے سب کو؟ اس واسطے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک دنیا میں رہے کم از کم یہ اتحاد کی آوازیں بلند رہیں. صرف اس واسطے کہ ایک سیاسی ضرورت ہے، ایک وقتی ضرورت ہے، معاشرہ اس کا طالب ہے کہ مسلمان متحد رہے، اور متحد رہے تو اسی طرح سے کہ جن امور کو طے کر دیا گیا ہے کہ یہاں ہم متحد رہیں گے تو کم از کم وہاں تو متحد رہیں. جن امور میں یہ مان لیا گیا ہے کہ یہاں ہم ایک ہو کر رہیں گے تو کم از کم وہاں تو ایک رہے. امامت کبریٰ کو نہیں مانتے تو خلافت راشدہ کو تو مانا ہے، وہاں تو متحد رہو. خلافت راشدہ کی چوتھی منزل پر تو تسلیم کر رہے ہو کہ علی چوتھے خلیفہ ہے، کم از کم یہاں آ کے متحد ہو جاؤ کہ بھئی وہ تو ہمارا چوتھا خلیفہ ہے اور یقیناً وہ قابل عظمت ہے، اور چونکہ خلافت کا رشتہ اس کے بعد ٹوٹ چکا اس لیے وہی آخر بھی ہے خلافت میں، اور وہی وہ ہے کہ جس پہ خلافت راشدہ ختم ہو گئی. کم از کم اس کو تو مان لے دنیا، اور اگر یہ تسلیم کر لے تو میں سمجھتا تھا کہ بہت سے جھگڑے ختم ہو جاتے، جمل کی لڑائی بھی ختم ہو جاتی، صفین کی جنگ بھی ختم ہو جاتی، نہروان کا قصہ بھی ختم ہو جاتا. مگر ادھر خلافت راشدہ بھی برحق، ادھر جمل بھی برحق، ادھر صفین بھی برحق، ادھر نہروان بھی برحق. تو یہ حیرانی ہوتی ہے کہ اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ ان کا عمل کیا ہوا؟ یہ ریت کے چٹیل میدان ہے کہ جس کو پیاسے پانی سمجھ کے دوڑ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ جب نزدیک پہنچا تو پانی نہ تھا. اللہ
حساب کے لیے موجود تھا، یا یہ کہ دریائے زخار ہے جہاں تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، موج پر موج اور اس پر سحاب ہے کہ اگر ہاتھ کو دیکھنا چاہو تو ہاتھ نظر نہ آئے، اور جس کو خدا نور نہ دے پھر اس سے نور کہاں۔ عزیزان گرامی، چند باتیں تھیں جو اس اجلت میں عرض کر دی گئیں، آئیے ان گھروں کو دیکھیں۔ فی بیوت اذن اللہ، وہ گھر جن میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ بلند ہوں، ان میں رفعت ہو، اور وہ دنیا کی نگاہوں میں عظیم المرتبت ہوں۔ ایسے مردان خدا ذکر الہی میں مصروف ہیں جن کو دنیا کی کوئی لذت و نعمت اس ذکر سے ہٹا نہیں سکتی۔ آئیے پہلے ایک روایت کو آپ کے سامنے پڑھوں اور اس کے بعد پھر اپنے ذکر کو آگے بڑھاؤں۔ روایتیں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اگر سند کے ساتھ پڑھوں تو اس میں میرا حافظہ قوی ہوتا ہے اور مجھے مدد ملتی ہے ان ہستیوں سے کہ جنہوں نے آل محمد کی خدمت کی۔ محمد ابن علی ابن حسین ابن موسیٰ ابن بابہ قمی شیخ صدوق روایت کرتے ہیں حسن ابن احمد ابن ادریس سے، وہ روایت کرتے ہیں احمد ابن ادریس سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن ابی عمیر سے، وہ روایت کرتے ہیں آبان ابن عثمان سے، وہ روایت کرتے ہیں امام ناطق جعفر صادق صلوات اللہ وسلم۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام گھر میں تشریف فرماتے کہ کسی نے دق الباب کیا، آپ باہر تشریف لائے، مگر اس طرح سے کہ آپ ایک ایسی عبا پہنے ہوئے تھے کہ جس میں اوڑے ہوئے تھے جس میں مختلف قسم کے رنگ تھے۔ اس عرب نے آپ کی صورت دیکھی اور کہا آپ تو جوان نظر آتے ہیں۔ آپ نے مسکرا کے کہا انا الفتح ابن الفتح اخو الفتح، میں جوان ہوں، جوان کا بیٹا ہوں، جوان کا بھائی ہوں۔ میں اس کو معانی الاخبار شیخ صدوق سے پڑھ رہا ہوں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جوان ہے تسلیم، جوان کے بیٹے ہیں؟ کہا ہاں اگر تو نے کوشش کی ہے سورۃ الانبیاء کی تلاوت کی تو تجھے پتا چلے گا کہ جب لوگوں نے ٹوٹے ہوئے بتوں کو دیکھ کر یہ پوچھا کہ کس نے یہ کام کیا، کس نے بتوں کو توڑا، تو انہوں نے جواب دیا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک جوان کو سنا ان بتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس کا نام ابراہیم ہے، کہ انا ابن ابراہیم، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، جس کو قرآن نے فتح کہا جوان، اور اس نے کہا بھائی جوان کے کہا تو جنگ احد میں نہیں تھا جبکہ آواز آ رہی تھی لا فتح الا اللہ صاحب اللہ۔ یہ ہے وہ منزل کہ جہاں جوانوں کا تذکرہ شروع ہوا، جوانوں کا تذکرہ شروع ہوا۔ ابراہیم کی عمر کیا تھی میں اندازہ نہیں کر سکتا، پیغمبر اسلام کے متعلق تو یقیناً میں عرض کروں گا کہ یہ گفتگو اس وقت کی ہے کہ احد کی لڑائی ہو چکی تھی، مدینے کی زندگی شروع ہو چکی تھی، یقیناً رسول 60 کے قریب آ چکے تھے، یعنی ایسے موقع پر پیغمبر اپنے کو بھی جوان کہتے ہیں، ابراہیم کو بھی جوان کہتے ہیں، بھائی کو بھی جوان کہتے ہیں، تو جوانی صرف ظاہری طور پر یہ طبیعت کی، موسم کی اور سن و سال کی جوانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بندگی و عرفان حق کی جوانی ہے جس کو شباب علم و عمل کہتے ہیں، کہ جہاں کبھی کسی وقت کمی نہیں ہوتی، ورنہ وہ جوان جو حقیقت میں ذکر خدا سے گریزاں ہیں ان سے بڑھ کر کوئی فرار نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی گریزاں نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی بھاگنے والا نہیں، اور جو عمل سے بھاگے گویا سمجھ لو کہ ضعیف ہے، گویا سمجھ لو کہ اس سے بڑھاپا آ گیا۔ تو جوانی کی تعریف ہی یہ ہے کہ انسان عمل الہی میں
عرفان الہی میں اپنے آپ کو مستقل طور پر مصروف کر دے اور ذکر اس کا شغل رہے، تو بالکل اسی طرح فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ نے جن گھروں کو بلندی کا حکم کی اجازت دی ہے وہاں مردان خدا ہیں جو دن اور رات اس کے ذکر میں مصروف ہیں، تو ان کو رجال کہا، وہ رجال ہیں، وہ مردان خدا ہیں، وہ باہمت ہیں، وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگیوں کو بغیر کسی ظاہری سہارے کے گزارتے ہیں، کسی سے کچھ چاہتے نہیں، کسی سے کچھ مانگتے نہیں، کسی کے ممنون احسان نہیں ہوتے، کسی کے زیر منت نہیں جاتے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نام برقرار رہے اور اللہ کا نام باقی رہ جائے۔ ان کو قرآن نے رجال کہا ہے۔ میں نے ایک ہلکا سا اشارہ کیا، اگر آپ کا ذہن کام کر جائے تو یقیناً آپ دور تک جا سکتے ہیں کہ ان رجال کو کسی سے مطلب نہیں ہے۔ اگر امیر شام یہ کہتا ہوا پایا جائے کہ میں نے بیت المال سے اتنا دیا ہے ان کو، اور اگر کوئی اور امیر یہ کہتا ہوا پایا جائے کہ میں نے اپنے خزانے سے اتنی تنخواہ مقرر کر دی ہے، اور اگر کوئی اور صاحب اقتدار یہ کہے کہ میں نے اپنے دیوان سے ان کے لیے اتنا صرف مقرر کیا ہے، تو یہ باتیں تاریخ کی حد تک تو ذکر کے قابل ہیں، مگر ان رجال پہ جب نظر پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو ان امور کی فکر نہیں ہے۔ وہ مرد ہیں، وہ ایسے رجل ہیں کہ ان کو اگر دولت دنیا ان سے چھین لی جائے تو ان کو فکر نہیں، ان کو کبھی اس بات کا خیال نہیں۔ سہل بن حنیف کو خط لکھتے ہوئے امیر المومنین نے اس خط میں یہ لکھا کہ سہل بن حنیف دیکھو میرے متعلق دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ان کان ھذا قوت بن ابی طالب واللہ قعد عن القتال، اگر علی کی یہی غذا رہ گئی ہے کہ وہ سوکھی جو کی روٹی کے ٹکڑوں کو چباتے رہتے ہیں، تو پھر سمجھ لو کہ اب علی دشمنوں سے لڑ نہ سکیں گے۔ فرماتے ہیں ابن حنیف واللہ لو تظاہرت العرب علی قتال ما ولیت عنہا، خدا کی قسم باوجود ان جو کی روٹی کے سوکھے ٹکڑوں کی غذا پر میرا دعویٰ یہ ہے کہ پورا عرب مجھ اکیلے سے اگر لڑنے کے لیے آ جائے تو کبھی علی اس جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ ہے وہ مردان خدا کہ جو اسباب ظاہر پر نظر نہیں رکھتے اور جن کی مردانگی کا تعلق غذا سے، سرمایے سے، خزانوں سے، دولتوں سے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا ہاں ابن حنیف کانت فی ایدینا فدق، ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہاتھوں میں فدق تھا، ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہاتھوں میں بہت سی آمدنی تھی، لیکن میں جانتا ہوں کہ بعضوں نے حسد سے دیکھا، بعضوں نے طنز کیا، بعضوں نے اس کو چھین لیا، مگر ہم کو کیا پرواہ ہے، فدق رہے یا غیر فدق ہم کو کسی کی ضرورت نہیں۔ علی تو اپنے قبر کی کیفیتوں میں اور اپنے قبر کی جواب دہی کی فکر میں مصروف ہے۔ یہ خطبہ ہے امیر المومنین کا۔ علی کو فدق سے کیا کام ہے؟ علی تو اپنے قبر کی جواب دہی کی فکر میں مصروف ہے۔ تو یہ ہے مردان خدا، اور یہی ہے وہ کہ جن کو خداوند علی اعلیٰ کہتا ہے کہ رجال ہے، رجال ہے کہ وہ ذکر الہی میں مصروف ہے۔ تو کلام مجید میں اگر آپ ذرا سا غور کریں تو سورہ نور میں ایک مرتبہ یہ رجال کا تذکرہ ہے، اور سورۃ الاعراف میں ایک مرتبہ رجال کا تذکرہ ہے۔ سورۃ نور میں کہا کہ مردان خدا وہ ہیں کہ جن کو دنیا کی کوئی چیز ذکر حق سے ہٹا نہیں سکتی۔ سورۃ الاعراف میں کہا وہ علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور بلندیوں پر مردان خدا کھڑے ہوں گے جو ایک ایک کی
پیشانی کو دیکھ کے پہچان لیں گے کہ کون کہاں ہے کیسا ہے، اور جس کو پہچان لیں گے اس کو خوشخبری دیں گے کہ جنت تم کو مبارک، اور جس کو پہچان لیں گے کہ یہ ہمارا دشمن ہے اس سے کہیں گے کیوں تم ہی قسم کھا کھا کے کہہ رہے تھے دنیا میں کہ ان کو جنت نصیب نہیں ہوگی، جاؤ تم جنت میں جاؤ، آج تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جو دنیا میں ذکر حق میں رجل نہ بن سکے وہ محشر میں رجل کیسے بن جائے گا؟ یعنی اگر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ اعراف میں کوئی رجال آنے والے ہیں تو یقیناً دنیا میں بھی تو وہ رجال رہے نا، دنیا میں بھی تو ان کے لیے یہ کہا جائے کہ ہاں یہ رجل ہیں بندگی حق میں اور برابر آگے بڑھے جا رہے ہیں۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، بلندیوں پر مردان خدا کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، رمضان کا زمانہ ہے، تلاوت میں تو ثواب ہے، جلدی پڑھنے میں بھی ثواب ہے، بہت تیز پڑھنے میں بھی ثواب ہے، جتنا تیز پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہے، مگر رک کر پڑھنے میں گہرا ثواب ہے، عمیق ثواب ہے، یعنی سرسری اور سطحی ثواب نہیں ہے۔ آپ جتنا تیزی سے گزر جائیں گے ثواب بھی اتنا ہی تیزی سے گزر جائے گا، اور جتنا رک رک کے آپ پڑھیں گے وہاں اس ثواب میں عمق ہوگا، گہرائی ہوگی، ڈیپتھ ہوگا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آیتوں پر رک کر غور کر کے ماہ مبارک رمضان میں گزرنے کی کوشش کریں۔ بلندیوں پر مردان خدا کھڑے ہوں گے، ملک نہیں، مردان خدا کھڑے ہوں گے، رجال یعرفون کلن، یہ قرآن ہے، سب کے سب کو، جتنے ہوں گے محشر میں سب کو پیشانیوں کو دیکھ کے پہچانیں گے۔ اسی لیے دنیا میں بھی کہتے ہیں نا نوشتہ تقدیر، نوشتہ تقدیر، کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے پیشانی پر، دیکھتے سب ہیں مگر کون کہہ سکتا ہے کہ کیا لکھا ہے؟ وہ دیکھ کر کہنے کے لیے بھی کسی علم کی ضرورت ہے، کچھ جاننے کی ضرورت ہے۔ تو ارشاد ہوا یعرفون کلن بسیماہم، پیشانیوں کو دیکھ کے پہچان لیں گے، ملک نہیں، رجال۔ رجال جمع کا صیغہ ہے رجل واحد، رجل واحد۔ قرآن نے جمع کے صیغے کو استعمال کیا، نبی کا کام ہے کہ کسی ایک کو بتلا کے رجال کو بتلا دے، نبی کا کام یہ ہے کہ کسی ایک کا تعارف کروا کے جمع کے صیغے کو ظاہر کر دے کہ اب ایسے ہوں گے۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو سورہ نور پر تو اعتراض نہیں، قرآن ہے، آیت موجود، صحیح بخاری میرے سر آنکھوں پر، محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کا احسان مجھ پر جب تک میں زندہ ہوں، اس لیے کہ باب فضائل علی موجود، باب فضائل علی میں کل 3 حدیثیں، وہ بھی رہتی دنیا تک سب کے لیے کافی، کل 3 حدیثیں، حدیث منیت، حدیث منزلت، حدیث رایت۔ رات کو کھارا در کے امام باڑے میں حدیث منزلت پر گفتگو کر رہا تھا۔ حدیث منیت وہ کہ پیغمبر نے فرمایا انت منی و انا منک، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ حدیث منزلت وہ کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تیری مثال مجھ سے ایسی ہے جو نسبت ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ حدیث رایت، اب محمد ابن اسماعیل بخاری سے پوچھئے کہ کس کو پہچنوایا رجل بنا کر، لأوتین الرایت غدا رجلا کرار۔ معاف کرنا، آج کا دن تو میرے مولا سے منسوب ہے نا، میرے مولا سے منسوب ہے، کہنے دیجئے مجھ کو۔
اس لیے کہ انہی کا تو ذکر ہوتا ہے سال بھر. آج کا دن تو میرے مولا سے منسوب ہے نا. صحیح بخاری باب فضائل علی. وہ اپنی ذہن میں یہ سوچے کہ ایسی 3 روایتوں کو چنوں گا کہ قیامت تک اس کا جواب بھی نہیں ہوگا. لکھنے کو تو 30,000 لکھ سکتے تھے، مگر محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، بڑے جہادیدہ بزرگ تھے. ان کے فکر و شعور و عقل و دانش کو ان کے ہم عصر بھی نہیں پہنچ سکے، اور آج بھی کوئی عالم نہیں پہنچ سکتا ان کے فکر شعور تک. 3 ایسی حدیثوں کا انتخاب کیا کہ وہ 3 حدیثوں سے جب کبھی بھی استدلال کیا جائے گا تو دنیا کی آنکھیں کھل جائیں گی، دنیا کی آنکھیں کھل جائیں گی. بہرحال گفتگو رجل کی ہے. میں گفتگو یہ کر رہا تھا، آراف پر ہوں گے رجال، بیوت میں ہے رجال، دنیا میں رجال، آخرت میں رجال. رجال کا تعارف ضروری ہے، اس کے لیے نفس معصوم چاہیے. نفس معصوم کے لیے یہ ضروری ہے کہ چونکہ رجال جمع کا صیغہ ہے، اس لیے کسی ایک رجل کو بتلائے تاکہ اس سطح پر رجال کو پہچانے. چنانچہ صحیح بخاری شریف میں محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث کو لکھا وہ یہ کہ کل ہم علم دیں گے، مرد کو دیں گے، رجل کو دیں گے. کل ہم علم دیں گے، رجل کو دیں گے جو دے چکے، جو وقت گزر چکا میں اس کا ذکر کر نہیں سکتا، میں اس کا ذکر کر نہیں سکتا، مگر کل جو ہم علم دیں گے وہ رجل کو دیں گے. اس لیے کہ اب تک جن کو دیا تھا وہ رجال میں نہ آ سکے. معاف کیجیے، یہ بڑی علمی بحث ہے، بڑی علمی بحث ہے. رجال میں نہ آ سکے اس لیے کہ رجال وہ ہوں گے کہ جو صرف مسجد کی رونق نہیں بلکہ جن کی وجہ سے ذکر الہی قائم ہو. رجال وہ ہیں کہ جن کے ذکر الہی کی وجہ سے ان بیوت کو بلندی کی اجازت دی گئی ہے کہ یہ بیت بلند ہو، یہ مکانات بلند ہو. اس لیے بظاہر تو سب مرد ہے، مگر رجل ہے ایک، علمدار حریت حیدر. تو ایسی منزل پر تعارف کروایا کہ دیکھو رجل ہے یہ. مگر قرآن مجید مجمل، احکام پیغمبر مفصل، مگر اس کی تفصیل کوئی ہوا و ہوس پیغمبر سے وابستہ نہیں. قرآن بھی وہی مگر تحدید معجزہ، تشریح ہے پیغمبر بھی وہی مگر تحدید معجزہ نہیں. صرف یہی کہ مرضی الہی یہ ہے کہ تم تفصیل دو. پیغمبر تفصیل دے رہا ہے کہ رجل کیا ہے، رجل کیا ہے. آپ سمجھ گئے، آپ کے ذہنوں میں ہے. میرا کام کیا ہوتا ہے تقریروں میں؟ میرا کام ہوتا ہے فقط آپ کے حافظوں کو تازہ رکھوں، آپ کی فکر کو تازہ رکھوں، ورنہ سب کچھ آپ کو یاد ہے. آپ نامانوس تو ہے نہیں میرے لیے، اور آپ نامانوس تو نہیں ہے حدیث سے بھی. اس لیے کہتا ہوں رجل وہ کہ جہاں صفت بیان کرے کہ یحب اللہ. آپ کو معلوم ہے عجیب گفتگو، عجیب ذکر کہ جو خدا و رسول کو دوست رکھے، یحب اللہ ہو وہ رسول ہو، وہ یحب اللہ و رسول. اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھے، وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھے. وہ دوستی کا صحیح یہ لفظ صحیح طور پر ترجمہ نہیں ہے، محبت رکھے. خدا اور رسول کو اس سے محبت ہو، وہ خدا اور رسول سے محبت رکھے. رجل وہی. اب اس سلسلے میں رجال وہ مردان خدا جو سطح علی پر آئے، جو سطح علی پر آئے، اس سے
پہلے اگر کوئی آتا تو پیغمبر کہہ دیتے. پیغمبر نے پہلی مرتبہ کہا، یہ کہا کہ میرا باپ ابراہیم فتح، ابراہیم فتح. 5000 برس کا فاصلہ گزر گیا. وہ ایک فتح، پھر پیغمبر فتح، اور پھر احد کی آواز جس کے لیے آئی وہ فتح. تو وہاں نزدیکی اور دوری زمانے کی نہیں، وہاں خصوصیات چاہیے، خصوصیات چاہیے. قرآن نے فتح اس کو کہا کہ جو بت خانے میں جا کے باطل کے خداؤں کی گردنوں کو توڑ دے. اور لوگ کہیں ہم نے سنا اس جوان کو وہ بتوں کا تذکرہ کر رہا تھا، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں. جو بتوں کو توڑ دے وہ فتح، جو بتوں کو توڑ دے وہ فتح، جو باطل کی گردن کو مروڑ دے وہ فتح، جو ناحق کو کچل کے رکھ دے وہ فتح. مگر ابراہیم تنہا تھے، ابراہیم کی کوئی تصدیق نہ کر سکا، تصدیق نہ کر سکا. اور ابراہیم نے جواب بھی یہی دیا، مجھ سے پوچھتے ہو، تم تو ان کی پرستش کر رہے ہو نا، ان سے پوچھو ان کانو ینطقون، اگر یہ بات کر سکتے ہو ان سے پوچھو کس نے توڑا ہے ان کو. صاحب روضۃ الاحباب تحریر فرماتے ہیں، اور پھر صاحب جذب القلوب نے بھی اس کو دہرایا ہے کہ کان حق میں فتح مکہ کے بعد جب رسالت مآب کے دوش پر علی چڑھے ہوئے بتوں کو توڑ رہے تھے تو اصحاب کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا، علی کار حق کر رہے ہیں، میں بار حق اٹھائے ہوئے. وہ کار حق ہے، یہ بار حق ہے. تو اس منزل پر گفتگو بار نبوت کی نہیں ہے، کہیں آپ میں حیرانی و پریشانی نہ ہو. وہ کار حق کر رہے ہیں، یہ بار حق اٹھائے ہوئے ہیں، اس لیے فتح ہے. فتح ہے تو پہلے آواز آ چکی تھی احد میں 3 ہجری، فتح مکہ 8ویں ہجری. بتلا دیا کہ فتح ہے، اور ارشاد فرمایا خیبر میں کہ رجل ہے، اور یہ رجال ہیں جو ان بیوت میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں. صادق آل محمد فرماتے ہیں بیت اب تو 2 ہی ہیں، بیت اب تو 2 ہی ہیں، ایک آل محمد کا بیت، ایک ابو سفیان کا بیت. یہ شیخ صدوق کی روایت پڑھ رہا ہوں، اگر اب آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں. بیت 2، ایک بیت آل محمد، ایک بیت آل ابو سفیان. اب اپنی اپنی مرضی، جس گھر سے جو منسلک ہو، جس گھر سے جو منسلک ہو، ہم تو اس گھر سے منسلک ہونا چاہتے ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. ہم تو اس گھر سے نزدیکی چاہتے ہیں. اب اگر کسی کو ہوس مال و زر ہو، ہوس وجاہت ہو، عظمت دنیا ہو، تو ایک اور بھی گھر موجود ہے. اب کتابیں لکھ لکھ کے نزدیک جائیں، ان کی تعریفیں کر کے نزدیک جائیں، قصائد ان کی بارگاہ میں گزرانے جائیں. بہرحال آپ نے دیکھ لیا نا کہ یہاں کوئی قصہ قدیم نہیں ہے، یہاں کوئی بات پرانی نہیں ہے، یہاں کسی چیز میں کہنگی نہیں ہے. زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم. یہ دونوں گھر مسلسل ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں، یہ دونوں گھر ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں. اگر بت ہے تو بت شکن بھی ہے، اور اگر بت شکن ہے تو بت بھی ہے.
بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جوان ہے لات و منات، گفتگو کا رخ بدلا، لات و منات کی بھی جوانیاں ہیں اور ادھر مردان حق کی بھی جوانیاں ہیں، دیکھیں کون کس کا ساتھ دیتا ہے، مگر یہ جوانی، یہ قوتیں، یہ اقتدار نزا کی آخری ہچکی تک ہے، اور اس کے بعد پھر وہی رجال رہیں گے جو بلندیوں پر پیشانیوں کو دیکھ دیکھ کر پہچان لیں گے کہ تم ادھر آؤ تم ادھر جاؤ۔ 19ویں رمضان میرے مولا کا ذکر ہے، میرے سردار کا ذکر ہے، علی کا ذکر ہے، کس کو اختلاف ہے علی کی بارگاہ میں؟ علی وہی کہ رسول نے کہا تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، علی وہی جس کو رسول نے کہا خدا و رسول اس کو دوست رکھتے ہیں، یہ خدا و رسول کو دوست رکھتا ہے، علی وہی جس کو رسول نے کہا کہ تمہاری مثال مجھ سے ایسی ہے جیسے ہارون کو نسبت تھی موسیٰ کے ساتھ۔ کم از کم ملت مسلمہ یہی 3 حدیثوں کو یاد رکھ لے، اور باقی ایک عجیب خصوصیت میرے مولا کو حاصل ہے کہ نظمن نثرن کسی زبان میں ہو، تقریر میں، تحریر میں، بولتے ہوئے یا شعر میں، جتنی تعریف کرو جب تک یہ تعریف ہوتی رہے، جب سے بھی ہو جب تک ہو، کبھی آپ خستگی نہیں پائیں گے، کبھی آپ یہ نہیں محسوس کریں گے کہ لکھنے والا خستہ ہے یا بولنے والا تھک گیا ہے۔ میں رات کو عرض کر رہا تھا ایرانیان ہال میں ایک بڑی عجیب ضرورت پر گفتگو کرتے ہوئے کہ دنیا ابھی اندازہ نہ کر سکی، کاش یہی کوئی کوشش کرتا کہ علی کی شان میں اب تک کتنے قصیدے کہے گئے، علی کی شان میں اب تک کتنی رباعیاں کہیں گئیں، علی کی شان میں کتنی نظمیں کہی گئیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں علی ہی ایک واحد انسان ہے، ایک واحد انسان ہے کہ جن کے متعلق دنیا کی ہر زبان میں قصیدے کہے گئے، دنیا کی ہر زبان میں ان کی مدح کی گئی، اور پھر ایک ایک قصیدہ 40,000 شعر کا قصیدہ انطاکیہ مسیحی، 40,000 شعر ہیں اس قصیدے کے، اور پھر وہ مسلمان نہیں ہے، نصرانی ہے، نصرانی ہے۔ اور اسی طرح سے لکھنے والوں نے فارسی میں، اردو میں مسلسل قصیدے لکھے۔ ہندوستان کی سرزمین سے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے زندگی ہی اس میں بسر کی کہ مدح کی جائے مولا کائنات کی، اس واسطے کہ تیری نہیں ہوتی، ایک گوشے پر کچھ غور کیا دوسرا گوشہ ابھر آیا، دوسرے گوشے پر کچھ غور کیا تیسرا گوشہ بندگی کا ابھر آیا۔ کیوں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لامحدود ہوئے جا رہے ہیں علی، زمانے پر چھائے جا رہے ہیں علی، نسلوں سے گزر رہے ہیں علی، دل و دماغ پر قابو پائے ہوئے ہیں علی، علی علی علی، رات اور دن یہی تذکرہ ہے، کمزور کی زبان پر علی، بچے کی زبان پر علی، عورت کی زبان پر علی، بے کس کی زبان پر علی، اندھیری رات کے ڈراؤنے سنسار میں جب ایک بیوہ اپنے گھر کے اجڑنے کو یاد کرتی ہے تو علی علی، اور جب دنیا کی تباہیوں سے پریشان ہو کر کوئی یتیم بچہ تماشا کھاتا ہے تو علی علی، جب کوئی بے روزگار انسان اپنے روزگار میں پریشان ہوتا ہے تو راستہ چلتے ہوئے خاموش علی علی، بھئی علی کہاں کام نہیں آتے، کس کے کام نہیں آتے؟ ارے نسخہ یاد رکھو، نسخہ یاد رکھو، مختصر سی بات اگر یاد رکھ سکو، اس سے مختصر کوئی چیز نہیں، اس سے زیادہ اختصار کہیں نہیں۔ دیکھو زحمت میں، مصیبت میں اس نام کو نہ بھولو، اس نام کو نہ بھولو۔ شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، کبھی خیال نہیں کرنا کہ یہ شیعوں کو دعوت دی جا رہی ہے، ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی ذکر میں رہے، اسی ذکر میں رہے، اس واسطے کہ اللہ کے ناموں میں بھی ایک نام ہے علی، اللہ کے ناموں میں بھی ایک نام ہے علی، تو اللہ کا نام ہی سمجھ کے ورد کرتے رہو، علی علی کہتے رہو، اس میں غلو نہیں ہے، یہ پیغمبر کا بتلایا ہوا راستہ ہے،
یہ پیغمبر کا دکھلایا ہوا راستہ ہے۔ میرے مولا کیا بات ہے، زمانہ جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے، کبھی کسی مقام پر تو دنیا کمپرومائز کر لیتی تجھ سے، کسی مقام پہ دنیا تجھ سے راضی ہو جاتی۔ کیا بات ہے یا علی تجھ میں کہ ہر نئی صدی آتی ہے تو نئے نئے قسم کے دشمن پیدا ہوتے ہیں، جب کوئی نیا سال آتا ہے ایک نئے قسم کی دشمنی ہوتی ہے۔ 14 برس قیام پاکستان کو ہو رہے ہیں یا زیادہ، 19ویں رمضان کی رات کو کبھی ہم نے مشاعرے کی آواز نہیں سنی تھی، مگر ایک نئی یہ بھی ترکیب سوچی تو ہم کو کیا گلا ہے، ہم کو کیا شکایت ہے؟ بھئی جو اس طرح سے اپنے عمل میں مصروف ہے وہ اپنے عمل میں رہے، مگر صرف اتنا عرض کرتے ہیں کہ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا یہ کھلتا جائے گا کہ یہ بیت دو ہے ایک نہیں ہے، یہ بیت دو ہے ایک نہیں ہے، کوئی اس گھر سے لپٹا ہوا ہے کوئی اس گھر سے لپٹا ہوا۔ اور ہمارے لیے بس یہی کہ اللہ ملت مسلمہ کو توفیق عطا کرے کہ وہ صحیح گھر کو پہچانے، اور اگر پہچاننا نہیں آتا، ارے گداگروں سے سیکھو پہچاننا، بھکاریوں سے سیکھو پہچاننا۔ 2 مرتبہ کسی دروازے سے جب نفی کا جواب ملتا ہے تو وہ تیسری مرتبہ کوئی بھکاری بھی نہیں جاتا اس گھر پر جہاں 2 مرتبہ جواب دے دیا جا چکا کہ نہیں دیتے، تو وہ تیسری مرتبہ آواز بھی نہیں لگاتا وہاں کھڑے ہو کر۔ یہاں دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے، مگر زندگی گزر گئی ہے بھیک مانگتے ہوئے اور پکارتے ہوئے، یہ جان رہے ہیں کہ اندر سے کچھ نہیں ملتا، مگر بھکاری ہے کہ لپٹے ہوئے ہیں۔ ارے اس دروازے پر آؤ جہاں پکارنے کی بھی ضرورت نہیں، چپ کھڑے ہو جاؤ تو کبھی گردن بند آ رہا ہے، کبھی کوئی چادر کو رہن رکھ کے کوئی جو دے رہا ہے، اور کبھی کوئی یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ لٹا کے دے دے۔ ارے اب تو دروازوں کو پہچانو، اب تو گھروں کو پہچانو، اب تو بیوت کو پہچانو۔ رونے پا میرے غالب، رونے پا میرے، مجھ کو ملامت نہ کر ندیم، آخر کبھی تو عقدہ دل وا کرے کوئی۔ رونے پا میرے، مجھ کو ملامت نہ کر ندیم، آخر کبھی تو عقدہ دل وا کرے کوئی۔ انسان اس گھر پہ کیوں جائے جہاں بھیک نہ ملے؟ آؤ اس بیت پر کہ دروازہ کھلا ہے۔ آواز مسجد کوفہ سے آئی، علی قتل ہو گئے، علی قتل ہو گئے۔ علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ یتیم بچوں کی قطاریں، بیوہ عورتوں کی قطاریں، مسکینوں کی قطاریں ایک مرتبہ مسجد سے لے کے علی کے گھر تک کھڑی ہو گئی، اور آواز بلند ہوئی، یا ربیع الارامل والایتام، اے بیوہ اور یتیموں کے پرورش کرنے والے۔ بہرحال یہ میرے مولا کا ذکر ہے، میرے سردار کا ذکر ہے، یہ کسی اور کو یہ بات نصیب نہیں ہے، کسی اور کے ذکر میں آپ کو یہ ٹکڑے نہیں ملیں گے، کسی اور کی تاریخ میں آپ کو یہ لمحات میسر نہیں ہوں گے۔ میں گفتگو کو رات کسی منزل پر پہنچا چکا تھا، میں وہیں سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ میرا مولا فاتح خیبر، فاتح خندق، قاتل مرحب و انتر، قاتل عمرو بن عبدود، میرا مولا جس نے بچپن میں پہلوانوں نے عرب کے کلیجے پھاڑ دیے تھے، آج اس پر حملے کی ایک ہی صورت تھی۔ کتنا بزدلانہ حملہ ہے، کتنا نامردی کا حملہ ہے۔ دنیا جان رہی تھی کہ ایک ہی حالت علی پہ طاری ہو سکتی ہے،
کہ دنیا کی کوئی طاقت علی کو ذکر الہی سے ہٹا نہیں سکتی. اتنا علم تھا قاتل کو کہ علی نماز کے عالم میں اگر آ جائے تو نہ وہاں بے ہے، نہ تجارت ہے، نہ سودا ہے، نہ جان کا خوف ہے، کچھ نہیں. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. میرا مولا زخمی ہوا. دیکھیے مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی ایک کتاب لکھی ہے نا، وہ بھی ذہن میں رہے، انسانیت موت کے دروازے پر. بہت ہی دلچسپ کتاب ہے، اس طرح سے کتابیں پڑھنے کی کوشش کیجیے. مولا میرا زخمی ہوا اور پہلا جملہ علی کی زبان سے نکلا، وَفُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَفُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ. خدا کی قسم میں فائز ہو گیا، میں فائز ہو گیا. یعنی علی کو ذوق شہادت تھا. علی نہیں چاہتے تھے کہ بستر پر موت آئے. وَفُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، 3 مرتبہ علی نے کہا کعبے کے رب کی قسم میں فائز ہو گیا. اور اس کے بعد سر کو جھکا کر محراب مسجد سے علی نے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی، شگا پہ زخم پر ڈالا اور آواز دی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی سے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں تم کو لوٹایا جائے گا، پھر اسی سے تم کو اٹھایا جائے گا. حسن ابن علی نے باپ کو سنبھالا، کپڑے سے زخمی سر کو باندھا، کہا بابا بابا قاتل کہاں ہے؟ ارشاد فرمایا بیٹا باب کندا سے قاتل آ رہا ہے، ابھی آتا ہے، ابھی آتا ہے. یہ گفتگو تھی کہ حذیفہ یمانی قاتل کی مشکیں باندھے ہوئے باب کندا سے مسجد کوفہ میں داخل ہوئے. قاتل کا سامنے آنا تھا کہ جی بھر کے دیکھا، رمضان کی پہلی سے تجھ سے کہہ رہا تھا ارید حیاتہ و یرید قتلی، میں تیری زندگی چاہتا ہوں، تو میری موت چاہتا ہے. کیوں اے ابن ملزم نامراد، تو نے کچھ پا لیا، تجھ کو کچھ مل گیا، بتلا تیرا کیا مقصد تھا؟ قاتل سر جھکائے خاموش کھڑا تھا. آپ نے کہا سامنے سے ہٹا دو. قاتل سامنے سے ہٹ گیا. ارشاد فرمایا حسن میرے دوستوں کو نزدیک بلاؤ. تمام دوست نزدیک آئے. امیر المومنین نے سب کی صورت دیکھی اور کہا جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ، آرام کرو، زیادہ غم نہ کرو. میں نے اپنی دنیا ختم کی، میں نے جو کچھ مجھ سے ممکن تھا راہ بتلانے کی کوشش کی. ایک جملہ ہے اس مقام پر علی کا، فرماتے تھے اہل کوفہ علی کے بعد علی کو بہت یاد کرو گے. فرمایا حسن ابن علی مجھے اٹھاؤ، مجھے اٹھاؤ. فاتح خیبر کو اٹھایا، فاتح خندق کو اٹھایا، مگر کس طرح سے گلیم میں رکھ کے اٹھایا. ایک کمبل بچھا دی، امیر المومنین کو کمبل پر بٹھایا. حسن و حسین نے اٹھایا. حجر ابن عدی آگے بڑھ گئے، انہوں نے سنبھالا. غلاموں کی صفیں تھی، انہوں نے سہارا دیا. امیر المومنین اس گلیم پر تشریف فرما ہوئے. میں نے تاریخ کا مطالعہ جہاں تک کیا، مجھے ایسا معلوم ہوا کہ 2 امام اور 1 شہید ایسے ہیں کہ جن کو گلیم میں اٹھایا گیا، جن کو چادر میں اٹھایا گیا. 2 امام، ایک علی ابن ابی طالب، دوسرے غریب بغداد
تیسرا وہ شہید ہے کہ جس کو گلیم میں اٹھایا وہ قاسم ابن حسن کی ہے. لے چلے مسجد کوفہ یاد ہے, مسجد کوفہ کا منظر یاد ہے. دیکھا ہے مسجد کوفہ کو, اکثر زوار ہے, سب پہ نظریں جا رہی ہیں, سبوں نے زیارت کی ہے. ذرا سا فاصلہ ہے محراب سے لے کے صحن مسجد تک. آپ نے دیکھا ہوگا, خدا کرے پھر ایک مرتبہ جائے اور پھر اس مقام سے کھڑے ہو کر اپنے مولا کو یاد کرے. حسن ابن علی نے صحن مسجد میں پہنچایا, آگا بیٹا رک جاؤ رک جاؤ. صحن مسجد میں سواری رکی, سلیمان امامت کو روکا گیا, بساط امامت ٹھہری. تمام اصحاب موجود تھے, سب گواہ ہیں. علی نے اپنا زخمی سر قبلہ رو ہو کر صحن مسجد کوفہ میں رکھ دیا اور آج بے اختیار کہنے لگے, پروردگار قیامت کے دن جب انبیاء اور ملائکہ کی صف تیرے سامنے موجود ہو, میرے پروردگار تو گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کبھی کمی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اولین و آخرین میں کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا, اولین و آخرین میں کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا. یہی وجہ تھی کہ عابد بیمار کتاب عبادت علی کو دیکھ کر مضطرب ہو جاتے تھے, بے چین ہو جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ میرے جب سے بڑھ کر کون عبادت گزار ہو سکتا ہے. سجدے سے سر کو اٹھایا, سواری چلی, دروازے مسجد یاد ہے, دروازے مسجد کے قریب آئے. یہ وہ رخ نہیں ہے جہاں مسلم بن عقیل دفن ہے, بلکہ یہ وہ رخ ہے جو اس طرف سے گھر کی طرف نکلتا ہے اور آج جو راستے پر آ گیا ہے. دروازے کے قریب آئے, کہا حسن رک جاؤ. حسن رک گئے, کہا حجر بن عدی پکار کے دو اصحاب سے کہ جاؤ گھروں کو جاؤ, محمد کی نوازیاں دروازے پر کھڑی ہے. ارے جاؤ, اب سیدانیاں روئیں گی, اب فاطمہ کی بیٹیاں ماتم کریں گی. جاؤ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ. اب یہ تقریر کے آخری اجزاء ہے, میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. میں نے آپ کو تکلیف دی, خدا کرے کہ یہ 3 دن ہمارے بندگی میں گزر جائے, عبادت میں گزر جائے. مولا اس کو قبول کر لے. معلوم نہیں سال آئندہ پھر موقع ملے کہ نہ ملے, میرے مولا کا غم تو ہو جائے. حسن ابن علی نے حجر ابن عدی سے کہا, حجر ابن عدی نے کہا جاؤ جاؤ, ایسا نہ ہو کہ سیدانیوں کے رونے کی آوازیں تم سنو. اصحاب آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے. جب گھر قریب آیا تو فرمایا حسن پھر رک جاؤ. حسن رک گئے, کہا گلیم رکھ دو. گلیم رکھ دی گئی. کہا بیٹا تم داہنی طرف آؤ, حسین تم بائیں طرف آؤ. دونوں بچوں کے کانوں پر سہارا دیا اور کہا حسن میں گھر سے جب چلا تھا تو اپنے پاؤں کے پچل کے آیا تھا, میں اپنی طاقت سے چل کے آیا تھا. فاطمہ کی بیٹیاں مجھے کیا کہیں گی دیکھ کر گلیم میں, اس لیے سہارا دے کے چلو تاکہ بچوں کا دل تو مطمئن رہے. حسن مجتبیٰ نے حسین ابن علی نے سہارا دیا, مگر زینب کے دل کو خبر تھی
زینب کے دل کو خبر تھی، جیسے ہی سواری گھر کے قریب پہنچی، ایک مرتبہ پردہ الٹ کے علی کی بیٹی نکلی، دونوں ہاتھ گلے میں ڈال دیے، کہا بابا ہم کو مسافرت میں کس نے یتیم میں صرف ایک جملے کی اجازت چاہتا ہوں، اصولاً تو مجھے گفتگو کو یہاں ختم کر دینا چاہیے تھا، مگر صرف ایک جملے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے ریاض فرمایا زینب دیکھو بیٹی اب تو صبر کرنے کا وقت ہے، میں اچھا ہوں، دیکھو میں چل رہا ہوں نا، دیکھو میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں۔ بیٹیوں کو دلاسا دیتے ہوئے شہزادی زینب کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے پہنچے، بیٹی نے کیا کیا، بستر بچھا دیا، تکیے لگا دیے، خود بیٹھ کے باپ کا سر سینے سے لگایا اور کہا بابا اب کیا حال ہے؟ ہائے حسین، ہائے حسین، ارے کربلا میں کون مجھے اس بات یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ باپ کی میت سے بیٹوں کا لپٹنا بار بار، بیٹوں کا لپٹنا بار بار، باپ کی میت سے بیٹوں کا لپٹنا بار بار، بیٹوں کا لپٹنا بار بار، دل ہلا دیتا ہے منظر شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے،
داغ تازہ ہے ابھی تک مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ شام کے بازار میں وہ زینب دلگیر ہے، زینب دلگیر ہے۔ شام کے بازار میں جب زینب دلگیر ہے، زینب دلگیر ہے، دل ہلا دیتا ہے منظر شام کی تشہیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے